لله والسلام على رسول الله أما بعد. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لما حلق راسہ جب اپنے سر کے بال منڈوائے حج کے موقع پر کانا ابو طلحہ تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اول من سب سے پہلے شخص اخذا جنہوں نے لیے من شعرہ آپ کے بال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال جب منڈوائے پہلے دائیں حصے کے منڈوائے تو وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو پکڑا دیے اور کہا کہ ان کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو. پھر بائیں جانب والے منڈوائے وہ بھی ابو طلحہ کو دے دیے تو وہ انہوں نے اپنی بیوی کو دے دی اور جو دائیں جانب والے تھے وہ لوگوں کے درمیان تقسیم کیے ہر ایک کو ایک ایک بال دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تقسیم کیے جا رہے ہوں آپ وہاں پر موجود ہوں تو کس قدر خواہش ہوگی کہ آپ کے بال ہمارے نصیبے میں آ جائیں. کس کس کی خواہش ہوگی؟ ہاتھ کھڑے کریں. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو وصول کرنے کی حاصل کرنے کی خواہش ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے محبت آپ کی ذات آپ کے وجود سے محبت ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تو اب ہمارے درمیان نہیں آپ کے بال تو اب ہمارے درمیان نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو ہمارے درمیان موجود ہیں. تو خود بھی اپنے بچوں کو بھی جو بچے یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹیں جمع کریں اپنے سینے کے اندر محفوظ کریں ان کو حفظ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے جو میری بات کو سنے اور یاد کر لے اور آگے پہنچائے تو اس کے لیے دعا ہے نظر اللہ مرءً اللہ اس انسان کو تر و تازہ رکھے خوش و خرم رکھے. تو اگر خوش و خرم رہنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو سنے بھلے ایک سنے اس کو ذہن میں بٹھا لیں دل دماغ میں جما لیں اس کے مطابق عمل کریں اور آگے لوگوں کو پہنچائیں. اور جو جس قدر زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جمع کرے گا وہ اس قدر زیادہ سعادت مند ہوگا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں پر جو حدیث جس میں بال کا ذکر آیا پیچھے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بیان کیا کہ اگر بال پانی میں گر جائیں تو پانی نجس ہوگا کہ نہیں. تو جب یہ بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو دیے انہوں نے لوگوں کے درمیان تقسیم کیے تو یہ پاک تھے تو تقسیم کیے. تو جو پاک چیز پانی میں گر جائے تو اس سے پانی خراب نہیں ہوتا. تو اگر بال گرے ہوئے ہوں بال نکال دو اور آپ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.